الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والتین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل، ہم نے تعلیم المنطق شروع کیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل تعلیم المنطق سے علم کی تعریف پڑھیں گے۔ علم کسے کہتے ہیں، علم کی تعریف کیا ہے، علم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں، انشاءاللہ عز وجل اسے بھی جانیں گے۔ نیز ان کی تعریف کیا ہے اسے پڑھیں گے۔ وجہ حصر کیا ہے، علم کی کتنی قسمیں ہیں اور اتنی ہی قسم پر وجہ حصر کیا ہے، اسے بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ علم کی تعریف سے پہلے اس کا لغوی معنی جان لیں۔ علم کا لغوی معنی ہے جاننا۔ لغت میں علم جاننے کو کہتے ہیں، اور منطقیوں کے نزدیک علم کی کئی تعریفات ہیں، یعنی منطقیوں کے نزدیک علم کی کئی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اگر آپ میقات میں دیکھیں گے تو اس میں 5 تعریفات مذکور ہیں، اس کے علاوہ اور بھی تعریفات آپ کو مل جائیں گی، لیکن ان تعریفات میں سے جو آسان تعریف ہے جسے اکثر منطقیوں نے استعمال کیا ہے اسے یہاں پہ بیان کر رہے ہیں۔ علم کی تعریف ہوا حصول صورت الشیء فی العقل، یعنی کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا۔ کسی شے کی صورت کا عقل میں حاصل ہونا علم کہلاتا ہے۔ کسی شے کی کوئی صورت جو ہے ہمارے عقل میں حاصل ہو جائے اسے علم کہیں گے۔ اب علم کی تقسیم بیان کر رہے ہیں۔ تقسیم علم، علم کی 2 قسمیں ہیں۔ علم کی کتنی قسمیں ہیں؟ علم کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ علم کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 تصور، نمبر 2 تصدیق۔ وجہ حصر کیا ہے، علم کی 2 ہی قسم کیوں ہیں؟ دیکھیں، وجہ حصر، علم 2 حال سے خالی نہیں کہ وہ حکم کے ساتھ ہوگا یا حکم سے خالی ہوگا۔ علم یا تو حکم کے ساتھ ہوگا یا حکم سے خالی ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ علم حکم کے ساتھ بھی نہ ہو، حکم سے خالی بھی نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے، یا تو ساتھ ہوگا یا خالی ہوگا۔ تو بصورت اول، یعنی جب حکم کے ساتھ ہو اسے کہیں گے تصدیق۔ علم اگر حکم کے ساتھ ہو تو تصدیق ہے۔ اور بصورت ثانی، یعنی جب علم حکم سے خالی ہو، حکم کے بغیر ہو، تو اسے تصور کہیں گے۔ اب ہر ایک کی تعریف اور مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ تعریفات و امثلہ۔ تصور، تصور وہ علم جو حکم سے خالی ہو۔ تصور کسے کہتے ہیں؟ تصور اس علم کو کہتے ہیں جو حکم سے خالی ہو، جس میں حکم نہ پایا جائے، جیسے انسان کا تصور، ٹھیک ہے؟ یعنی کسی بھی چیز کا تصور کریں اس میں حکم نہ ہو تو اسے تصور کہیں گے۔ مثال کے طور پر صرف آپ زید کہیں، ٹھیک ہے، زید، تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی تصور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حکم نہیں ہے۔ تصور جس میں حکم نہ ہو، اگر ہم کہیں کہ زید کھڑا ہے تو یہاں پہ زید کے ساتھ ساتھ کھڑے ہونے کا حکم ہے تو یہ تصدیق بن جائے گا۔ اگر کسی چیز کا تصور کریں اور اس میں حکم نہ ہو، کسی چیز کا علم آپ کے پاس ہو، کسی چیز کی صورت آپ کے ذہن میں حاصل ہو اور اس میں حکم نہ ہو تو وہ تصور ہے، ٹھیک ہے نا؟ جیسے صرف زید کا علم، یا صرف انسان کا علم، یا صرف کھڑے ہونے کا علم، ٹھیک ہے؟ تو ان سب کو الگ الگ تصور کہیں گے۔ اب تصدیق کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تصدیق، تصدیق وہ علم جو حکم کے ساتھ ہو، جس علم میں حکم بھی ہو، جو علم حکم کے ساتھ ہو اسے تصدیق کہتے ہیں۔ جیسے زید کاتب، اس کا معنی ہے زید لکھنے والا ہے، زید کاتب ہے۔ یہاں پہ زید کے لیے کاتب ہونے کا حکم لگایا گیا ہے، یعنی یہاں پہ علم کے ساتھ حکم بھی ہے،
اس لیے یہ تصدیق ہے، کیونکہ تصور اور تصدیق دونوں کی تعریف میں حکم کا لفظ استعمال کیا گیا کہ تصور اس علم کو کہتے ہیں جو حکم سے خالی ہو، اور تصدیق اس علم کو کہتے ہیں جو حکم کے ساتھ ہو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، حکم کسے کہتے ہیں؟ حکم کی تعریف کیا ہے؟ اب اسے بیان کرتے ہیں۔ دیکھیں حکم کی تعریف، اسناد امر الی امر آخر ایجابا کان او سلبا، یعنی ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا بطور ایجاب یا بطور سلب، یہ حکم کہلاتا ہے۔ ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف کرنا، چاہے ایجاباً ہو چاہے سلباً ہو۔ ایجاباً یعنی چاہے ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا گیا ہو یا ایک چیز کی دوسری چیز سے نفی کی گئی ہو، دونوں صورتوں میں یہ حکم کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے مثال دے رہے ہیں ایجاباً کی مثال، جیسے زید کاتب، یہاں پہ کاتب ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے۔ کاتب کی نسبت زید کی طرف ایجاباً ہے، کیونکہ کاتب ہونے کو زید کے لیے ثابت کیا گیا ہے، تو یہاں پہ حکم پایا جا رہا ہے۔ اور دوسری مثال سلباً کی، جیسے زید لیس بکاتب، زید کاتب نہیں ہے، یہاں پہ اس مثال میں زید سے کاتب ہونے کی نفی کی گئی ہے، تو یہ بھی حکم ہے، کیونکہ یہاں پہ یعنی پہلی مثال میں زید کاتب میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف ایجاباً پائی جا رہی ہے، اور دوسری مثال میں زید لیس بکاتب میں ایک چیز کی نسبت دوسری چیز کی طرف سلباً ہے، ٹھیک ہے۔ اب علم کے اقسام کی تقسیم کر رہے ہیں۔ علم کی اقسام کیا کیا ہیں؟ تصور و تصدیق۔ اب تصور و تصدیق کی پھر آگے تقسیم کر رہے ہیں۔ دیکھیں تقسیم اقسام علم، تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ تصور کی بھی دو قسمیں ہیں اور تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ضروری و بدہی، نمبر دو نظری و کسبی۔ ضروری جسے کہتے ہیں بدہی بھی اسے کہتے ہیں، نظری جسے کہتے ہیں کسبی بھی اسے کہتے ہیں، یعنی دو نام ہیں گویا کے، ٹھیک ہے نا۔ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ کیا قسم؟ نمبر ایک میں ضروری کہیں یا بدہی کہیں، دونوں میں سے کچھ ایک کہیں چلے گا، عام طور پر بدہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر دو میں ہے نظری یا کسبی، ٹھیک ہے۔ نظری سے مراد جو، کسبی سے مراد بھی وہی۔ اب دیکھیں وجہ حصر بیان کر رہے ہیں کہ تصور اور تصدیق میں سے ہر ایک کی جو دو قسم بنتی ہیں، یعنی ضروری اور نظری، یہ کس طرح بنتی ہیں، دو ہی قسم کیوں ہیں؟ دیکھیں وجہ حصر، تصور اور تصدیق دو حال سے خالی نہیں ہوں گے، چاہے تصور ہو یا تصدیق، یہ دو حال سے خالی نہیں ہوں گے۔ یا تو وہ نظر و فکر کے بغیر حاصل ہوں گے، یا تو تصور و تصدیق بغیر نظر و فکر کے، بغیر دلیل کے حاصل ہوں گے، یا نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہوں گے، یعنی یا تو بغیر نظر و فکر کے، بغیر غور و فکر کیے یا تو تصور حاصل ہو جائے گا یا تصدیق حاصل ہو جائے گا، یا نظر و فکر کے بعد یہ حاصل ہوں گے، تصور و تصدیق حاصل ہوں گے۔ بصورت اول، یعنی اگر بغیر نظر و فکر کے حاصل ہوں تو ضروری و بدہی، اور بصورت ثانی یعنی اگر نظر و فکر کے بعد حاصل ہوں، یعنی ان کو حاصل کرنے کے لیے، تصور و تصدیق کے حصول کے لیے اگر نظر و فکر کی ضرورت ہو تو اسے نظری اور کسبی کہتے ہیں۔ تصور نظری، تصدیق نظری، ٹھیک ہے۔ اس طرح تصور کسبی اور تصدیق کسبی دونوں کہہ سکتے ہیں، نظری کہیں کسبی کہیں، دونوں سے مراد ایک ہے۔ اب ہر ایک کی الگ الگ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیں تعریفات و امثلہ، تصور ضروری و بدہی۔ سب سے پہلے تصور ضروری کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ تصور جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، یعنی بغیر دلیل کے جو تصور حاصل ہو، کس چیز میں نظر و فکر نہیں کیے، کس چیز میں آپ نے غور و فکر نہیں کیا، اور اس کا تصور آپ کو حاصل ہو، تو اسے کیا کہیں گے؟ تصور ضروری یا تصور بدہی۔ جیسے تصور حرارت و برودت، یعنی سردی اور گرمی کا تصور۔ ایسا نہیں ہے کہ سردی اور گرمی کے تصور کے لیے آپ کو دلیل قائم کرنی پڑے۔ تصور گرمی اور سردی کے تصور کے لیے ایسا نہیں ہے کہ آپ غور و فکر کریں تب آپ کو اس کا تصور حاصل ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ بغیر غور و فکر کے بھی ان کا تصور حاصل ہو جاتا ہے۔ اس لیے انہیں
یعنی حرارت اور برودت کے تصور کو تصور بدیہی یا تصور ضروری کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں تصور نظری و کسبی، تصور کی دوسری قسم تصور نظری و کسبی، وہ تصور جو نظر و فکری کے ساتھ حاصل ہو، جو تصور نظر و فکری کے ساتھ یعنی نظر و فکری کے بعد حاصل ہو، نظر و فکری کے ذریعے سے حاصل ہو، اسے تصور نظری یا تصور کسبی کہتے ہیں۔ جیسے تصور جن و ملک یعنی فرشتے اور جنات کا تصور، فرشتے موجود ہیں وغیرہ جو ہے نا، فرشتے کا تصور کب ہوگا، اس طرح جنات کا تصور کب ہوگا، جب آپ غور و فکر کریں گے۔ اگر غور و فکر نہ کریں تو پھر ان کا تصور حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کا تصور یعنی جنات کا تصور، فرشتوں کا تصور تصور نظری اور کسبی ہے۔ تصدیق ضروری و بدیہی، اب تصدیق کی پہلی قسم بیان کر رہے ہیں، تصدیق ضروری و بدیہی، وہ تصدیق جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو، یعنی جو بغیر دلیل کے حاصل ہو۔ جیسے النار حارۃ والماء باردۃ، یعنی آگ گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے۔ تو یہ ایسا تصدیق ہے کہ اس میں النار حارۃ، اس میں پہلی مثال میں بغیر غور و فکر کیے علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اس تصدیق میں غور و فکر کی حاجت نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو آگ کا گرم ہونا ثابت ہوگا یا پانی کا ٹھنڈا ہونا ثابت ہوگا، اگر ہم غور و فکر نہ کریں تو یہ ثابت نہیں ہوگا۔ آپ چاہے غور و فکر کریں یا نہ کریں، ٹھیک ہے نا، یعنی غور و فکر سے پہلے ہی ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگ جو ہے گرم ہے اور پانی ٹھنڈا ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی اس میں نظر و فکر کی حاجت نہیں ہے۔ اب تصدیق کی دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، تصدیق نظری و کسبی، وہ تصدیق جو نظر و فکر کے ساتھ حاصل ہو، یعنی جس میں نظر و فکر کی ضرورت ہو۔ جیسے العالم حادث، یعنی عالم حادث ہے، عالم حادث ہے، فنا ہونے والا ہے۔ والصانع موجود، اور صانع یعنی بنانے والا موجود ہے، خالق موجود ہے۔ یہ ایسے تصدیق ہیں کہ ان میں غور و فکر ضروری ہے۔ عالم حادث ہے، کیسے آپ کو معلوم؟ آپ غور و فکر کریں گے کہ عالم متغیر ہے اور ہر متغیر حادث ہے۔ اچھا، عالم متغیر ہے، نہیں بدل رہا ہے، اور ہر بدلنے والی چیز تو حادث ہے، تو معلوم کیا ہوا کہ عالم بھی حادث ہے۔ اس طرح غور و فکر کریں گے تو معلوم ہوگا کہ عالم حادث ہے۔ اسی طرح صانع موجود ہے، یعنی بنانے والا موجود ہے، تو آپ اگر غور و فکر کریں گے تو کوئی بھی چیز ہو بغیر کسی بنانے والے کے وہ چیز وجود میں آتی نہیں ہے۔ تو جب اتنی بڑی بڑی چیزیں سب ہیں، ضرور کوئی بنانے والا ہوگا، بغیر بنانے والے کے یہ چیز موجود نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی چیز ہو، چھوٹی سے چھوٹی ہی چیز کیوں نہ ہو، وہ خود بخود موجود نہیں ہوتی۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب ایک چھوٹی سی چیز خود بخود موجود نہیں ہو سکتی تو زمین و آسمان کیا خود بخود موجود ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کو بنانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا۔ یعنی یہاں پہ غور و فکر کی حاجت ہے، اس لیے یہ تصدیق نظری اور تصدیق کسبی کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ اب نقشہ دیکھیں تو انشاءاللہ آسانی کے ساتھ آپ کو پورا سبق یاد ہو جائے گا۔ نقشہ اقسام علم کی اقسام کا نقشہ۔ سب سے پہلے دیکھیں علم کی دو قسمیں ہیں، تصور و تصدیق، ٹھیک ہے۔ اب تصور کی دو قسمیں ہیں، تصور ضروری و بدیہی، نظری و کسبی۔ پہلی قسم کیا ہے؟ ضروری و بدیہی، دوسری قسم نظری و کسبی۔ ضروری و بدیہی کی مثال جیسے تصور حرارت و برودت، اور کسبی نظری کی مثال جیسے تصور جن اور ملک۔ اب تصدیق کی بھی دو قسمیں ہیں، تصدیق کی دو قسمیں کیا؟ تصدیق ضروری و بدیہی، اس طرح تصدیق کی دوسری قسم ہے نظری و کسبی۔ جو پہلی قسم ہے ضروری و بدیہی، اس کی مثال النار حارۃ، یعنی آگ گرم ہے۔ دوسری جو قسم ہے تصدیق نظری و کسبی، اس کی مثال العالم حادث، یعنی عالم حادث ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔